فرینکفرٹ سے مزید پاکستانی سیاسی پناہ گزینوں کو ڈپورٹ کر دیا گیا۔ 21 جولائی کو پولیس نے فرینکفرٹ کے نواحی علاقوں آفنباغ، ڈارمسٹڈ، فرائڈبرگ میں آپریشن کیا۔ غیر قانونی تارکین وطن کو گرفتار کر کے انہیں فرینکفرٹ ایئرپورٹ لایا گیا اور چارٹرڈ پرواز کے ذریعے اسلام آباد ڈپورٹ کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ڈپورٹ ہونے والے سیاسی پناہ گزینوں کی تعداد 47 بتائی جا رہی ہے۔ مسلسل چارٹرڈ پروازوں کے ذریعے سیاسی پناہ گزینوں کی رپورٹ کی خبریں سن کر پاکستانی کمیونٹی میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ POAF یورپ کے صدر چودھری اعجاز پیارا نے جذبہ نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ابھی نیوز آئی ہے کہ ایک چارٹرڈ پرواز کے ذریعے سیاسی پناہ گزینوں کو فرینکفرٹ سے بھی ڈپورٹ کر دیا گیا ہے۔ انتہائی افسوسناک خبر ہے۔ یقیناً جو لوگ ڈپورٹ ہو کر آئے ہیں وہ بہت مصائب برداشت کر کے یہاں پہنچے ہوں گے۔ کسی نے قرض اٹھایا ہوگا، کسی نے اپنی ماں بہن کا زیور بیچا ہوگا اور کسی نے زمین فروخت کی ہوگی۔ پتہ نہیں وہ کن حالات میں یا کس طریقے سے وہ یہاں پہنچے۔ وہ یورپ میں سیٹ ہو نہیں آئے تھے اور وہ ڈپورٹ ہو کر پاکستان چلے گئے۔ لیکن میں تمام بھائیوں کو واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ حقائق کو تسلیم پر کرنا پڑے گا۔ جب اوورسیز پاکستانی یا جو بھی پاکستانی یہاں پہنچتے ہیں، یقیناً ان کے پاس پاکستان میں روزگار نہیں ہوتا، وہ حالات کے ستائے ہوئے یہاں آتے ہیں، تو ان کو سب سے پہلی جو توجہ دینی چاہیے وہ اپنے ڈاکومنٹس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ جب تک ان کا یہاں لیگل سٹیٹس نہیں تو ان کی یہاں کوئی پوزیشن نہیں۔ جرمنی کی تاریخ ہے کہ جرمنی نے آج تک غیر قانونی افراد کو یہاں برداشت نہیں کیا۔ جو ٹائم ہوتا ہے سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال کا مارجن، اس میں سب سے پہلے ڈاکومنٹس لینے چاہیے۔ تو اب جرمنی صرف پاکستانیوں کو نہیں ڈپورٹ کر رہا، وہ افریقہ کے ممالک کو بھی افریقہ کے ممالک کے لوگوں کو بھی ڈپورٹ کر رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جرمنی نے پاکستان کو جو سیف ممالک ہیں ان کی لسٹ میں شامل کر لیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان ہماری مدد کرے۔ دیکھیں اب جو عالمی حالات ہو گئے ہیں، دہشت گردی کے حالات، اس میں تمام کنٹریز کو ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا، پاکستان تو پوری دنیا میں اپنا مقدمہ لڑ رہا ہے کہ ہم ایک سیف کنٹری ہیں، پاکستان کے حالات پرامن ہیں، پاکستان میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں، پوری دنیا کے سرمایہ کار آئیں وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں۔ تو وہ پاکستانی گورنمنٹ کس طرح کہے کہ پاکستان سیف کنٹری نہیں؟ اس لیے جو بھی ایلیگل یا سیاسی پناہ گزین جرمنی میں ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ حالات کو دیکھیں، حالات کو دیکھنے کے بعد فیصلے کریں کہ جرمنی کی یہ جو نئی گورنمنٹ ہے اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہاں کسی بھی غیر قانونی شخص کو نہیں رہنے دینا۔ اگر کوئی بھی غیر قانونی ہے یا جن کے کیس ریجیکٹ ہو گئے، ان کو چاہیے کہ اپنے وکلا کے ساتھ رابطہ کریں، اپنے وکلا کے ساتھ مشاورت کریں۔ نہ تو گورنمنٹ آف پاکستان نے آپ کی مدد کرنی ہے، نہ کسی اور نے آپ کی مدد کرنی ہے۔ اور دوسرا، میری پاکستانی کمیونٹی کی سیاسی سماجی تنظیموں سے گزارش ہے کہ وہ جو نئے آنے والے ہیں ان کو پراپر ان کی رہنمائی کریں، ان کو گائیڈ کریں۔ یہ سستی لیبر کے چکر میں نہ پڑیں کہ ان کو سستی لیبر مل گئی اور وہ دوسرے نئے آنے والوں کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں۔ خدا را نئے آنے والوں کا مستقبل تباہ نہ کریں۔ آپ کی وجہ سے یہاں جو کچھ سیٹ ہو جائے گا وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ وہ جتنی دیر وہ پیسے کمائے گا، اپنے خاندان کی مدد کرے گا، تو یقیناً اس کا ثواب جو ہے وہ ان لوگوں کو بھی ملے گا جن لوگوں نے ان کی سیٹ کرنے میں مدد کی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نئے آنے والوں کی پراپر رہنمائی کرنی چاہیے اور ان کو پراپر گائیڈ کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح لیگل ڈاکومنٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری میری سب سے گزارش ہے کہ اب یورپ کا رجحان بدل گیا ہے۔ یورپ جو ہے وہ لیگل امیگریشن کو سپورٹ کر رہا ہے، لیگل امیگریشن کو۔ اب جرمنی کا جو اسٹوڈنٹ ویزے کی ایکسیپٹنس ہے وہ 99% ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ یہاں آئیں، وہ اسٹڈی کریں، وہ اسٹڈی جب کرتے ہیں وہ لوگوں کو جاب بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن جرمنی نے کبھی بھی اپنی تاریخ میں غیر قانونی تارکین وطن کو برداشت نہیں کیا، وہ ابھی بھی نہیں، انہوں نے برداشت نہیں کرنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو غیر قانونی رہ رہے ہیں وہ سب سے پہلے اپنے ڈاکومنٹس کی طرف توجہ دیں۔
امیگریشن اور تارکین وطن کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ خوبصورت اسلام آباد کی خوبصورت ترین بحریہ انکلیو میں 3, 4 اور 5 کمروں کے لگژری اپارٹمنٹس، دی سینٹریم، آئیکانک لیونگ،